یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں حدیث پڑھنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہم اسی پلیٹ فارم سے مسلسل درس الادب المفرد کے ساتھ ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں جس کے اندر ہم زندگی کے ادب و آداب کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی بڑی مایہ ناز کتاب الادب المفرد کے اندر سے احادیث کو پڑھ رہے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبہ جات کے اوپر مختلف تربیتوں سے گزر رہے ہیں۔ ہم باب نمبر 38 اور حدیث نمبر 72 تک کے مضمون کو پڑھ کے آئے تھے۔ میں پیچھے والی دونوں حدیث نمبر 72 اور 73 پڑھ دیتا ہوں جس کی تفسیر اور شرح ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں، لیکن مضمون کے تسلسل کے لیے میں ان احادیث کے موضوعات کو پڑھتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب نمبر 38 کا جو باب قائم کیا، باب تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ تمہارا اپنی خاندانی نسبتوں کو جاننا تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کو جاننا۔ زہری سے روایت کہتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد بن جبیر بن مطعم نے روایت کیا، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آپ منبر پہ تشریف فرما ہوتے تم اپنے نسبوں کا علم رکھو، پھر اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ اللہ کی قسم کبھی آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی ایسی چیز یعنی ناراضگی اور رنجش ہوتی ہے اور اگر وہ جان لے جو اس کے اور اس کے رشتے کے درمیان حائل ہے تو یہ اس کی عزت پر کبھی حرف نہ آنے دے۔ اب صلہ رحمی کے اندر جو فضیلت ہے اگر وہ جان لے تو یہ کبھی بھی تعلق اور رشتہ داری کو نہ توڑے۔ اب اس سے متعلقات جو ذات سے وابستہ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، جو زندگی کے مختلف شعبہ جات کے اندر ہمارے رہنما بھی ہوتے ہیں، ہمارے مددگار بھی ہوتے ہیں، ان نسبتوں کو، ان قربتوں کو جاننے پہچاننے کے حوالے سے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان نسبتوں اور قربتوں کا احساس کیا جائے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی اگر فضیلت کوئی جان لے تو کبھی بھی کوئی رشتہ ترک نہ کرے۔ پھر اسی طرح حدیث نمبر 73 اور 72 اور 73 کا ایک ہی مضمون ہے، اس پر گفتگو ہو چکی۔ اب باب نمبر 39 ہم پڑھ رہے ہیں اور باب نمبر 39 کا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب حل یقول المولا انی من فلان، یہ باب ہے کہ کیا غلام یہ کہے کہ میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ عبد الرحمن بن ابی
خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے کہا تو کس قبیلے کا فرد ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی خیس خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عبداللہ بن عمر نے کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے یا آپ کس قبیلے کے فرد ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ قبیلہ تمیم کی شاخ سے ہوں۔ تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ انہی میں سے ہو یا ان کے غلاموں میں سے۔ میں نے کہا کہ ان کے غلاموں میں سے۔ فرمایا کہ بتایا کیوں نہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اس وقت میں ان کے غلاموں میں سے ہوں، یعنی کہ شناخت کی طرف بتایا کہ جب کوئی پوچھا جائے تو اپنا پورا تعارف کروائیں کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میں فلاں کا رہنے والا ہوں، تاکہ آپ کی شناخت آپ کے احترام کا سبب بھی بنتی ہے۔ پھر اسی طرح اگلا جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے وہ ہے باب مولا القوم من انفسہم، کہ قوم کا غلام بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی کہ بعض عرب کے اندر یہ ریت ہوتی تھی کہ جو جب قبیلے کا نام آتا تو جو اس قبیلے کا آزاد بندہ ہوتا وہ تو اپنے آپ کو اس قبیلے کی نسبت سے بیان کر سکتا تھا، لیکن جو قبیلے کا غلام ہوتا اس کو قبیلے کی نسبت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اس کے اوپر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غلاموں کو بھی عزت میرے مصطفیٰ نے، کہ جو غلام ہوتا ہے وہ بھی قبیلے کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ قبیلے کے اندر یا قبیلے کی نسبت سے شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ قبیلے کا فرد ہے۔ اس بات کو کہ وہ قبیلے کا فرد ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کو بھی اچھی نسبت چاہیے، جیسے قبیلے کے آزاد لوگ قبیلے کی نسبت سے اپنا تعارف کرواتے تو لوگ قبیلے کی نسبت سے ان کو عزت بھی دیتے۔ تو غلام کو جو اجازت نہ تھی، باقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجازت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی کی اس زنجیر کو حضور نے توڑا۔ حضرت رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے لیے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کرو، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر دیا۔ بس جب وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جمع ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی میں نے اپنی قوم کو آپ کے پاس اکٹھا کر دیا ہے۔ انصار کرام نے یہ سنا تو کہا کہ قریش کے متعلق وحی نازل ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، انہوں نے کہا شاید وحی نازل ہوئی، بس سننے اور دیکھنے والا آیا کہ ان سے کیا کہا جاتا ہے، کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی منادی کرتا تھا یا جہاں کوئی لوگ اکٹھے ہوتے تھے، کوئی واقعہ پیش آتا تھا، تو ہر قبیلے سے کوئی ایک شخص جاتا، وہ وہاں کے حالات و واقعات سن کر قبیلے میں آ کے بتاتا کہ وہاں فلاں معاملہ ہوا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کیا تمہارے درمیان تمہارے سوا کوئی اور ہے؟ انہیں عرض کی جی ہاں، ہم میں ہمارے حلیف، ہمارے بھانجے، ہمارے غلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیف بھی ہم میں سے ہیں اور ہمارے بھانجے بھی ہم میں سے ہیں، ہمارے غلام بھی ہم میں سے ہیں، اور تم سن لو کہ تم میں سے میرے دوست پرہیزگار ہیں، اگر تم وہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم دیکھ لو لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کے ساتھ آئیں گے اور تم لوگ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور تم سے منہ پھیر لیا جائے گا۔ پھر پکار کر فرمایا، یعنی کہ بلند آواز سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ بلند کر کے قریش کے سروں پر رکھ دیے، اور اے لوگو، قریشی امانت دار ہیں، جو ان کے ساتھ بغاوت کرے گا۔ اور زہیر نے کہا میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا کہ گڑے اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل گرائے گا۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ اس حدیث پاک میں کئی طرح کی تربیت، ایک تو سب سے پہلے کہ یہ جو جملہ تھا اس دنیا کے اندر کہ جہاں پر غلام کو نہ تو قبیلے کی نسبت حاصل ہوتی نہ قبیلے کا تشخص حاصل ہوتا، یعنی کہ غلام اپنی قبیلے سے نسبت بتا ہی نہیں سکتا تھا،
وہ اتنا بتا دیتا کہ میں فلاں کا غلام ہوں، قبیلے سے نسبت نہیں جوڑ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں، ہمارے قبیلے میں سے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا کر کے آپ نے نصیحت ارشاد فرمائی، اور آخرت کے حوالے سے اعمال، اچھے اعمال کرنے کے ترغیب ارشاد فرمائی کہ اچھے اعمال کرو، اور فرمایا کہ میرے دوست پرہیزگار لوگ میرے دوست ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پرہیزگار لوگوں کو پسند فرمائے گا، اور پرہیزگار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی میں ہوں گے، اور جو پرہیزگاری نہیں کرتے وہ اپنے بوجھوں کے تلے ہوں گے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو قریش ہیں یہ امانت دار لوگ ہیں، اور 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ قریش امانت دار لوگ ہیں، قریش امانت دار لوگ ہیں۔ اب دیکھیں غلامی کی مطلقاً زنجیریں بھی اسلام نے توڑی آ کر، کہ آگے یہ رواج چلنے نہیں دیا، اور پھر غلاموں کو بھی عزت کے ساتھ، قبیلے کے لقب کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنا تعارف کروانے کی جو حیثیت ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ پھر آگے دیکھیں، یہ باب نمبر 41 ہے اور حدیث نمبر 76 ہے، اور باب باندھا ہے جو شخص 2 یا 1 لڑکی کی پرورش کرے اس کا کیا بیان، اس کا بیان کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق ان کو کپڑے پہنائے تو یہ لڑکیاں دوزخ سے اس کے لیے پردہ بن جائیں۔ اپنی لڑکی، سبحان اللہ۔ آج لوگ جب بیٹی پیدا ہو جائے نا تو لوگوں کے منہ پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور بیٹا پیدا ہو جائے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا پر راضی ہیں، دوسرے کے اوپر آپ ناراض ہیں، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قبول نہیں۔ اور میں ان لوگوں کی بھی اس پر گفتگو کر کے تربیت کرنا چاہوں گا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اختیار عورت کا تو نہیں نا، عورت تو نہیں دے سکتی نا، یہ بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ تو بیٹے کے اوپر سسرال میں خوشیاں، اور میاں بھی راضی ہے، سسرال بھی سارا راضی ہے کہ بیٹا ہو، اور جب بیٹی ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ بیوی کو لان تان شروع ہو جاتی ہے، تم بیٹی پیدا کر رہی ہو، تم بیٹی ہی پیدا کرتی چلی جاؤ، یہ اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ پوچھے کہ یہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں ناشکری ہے، اللہ کی نعمت کا کفران ہے، وہاں پر یہ حقوق العباد میں بہت بڑے گناہ کبیرہ بھی کر رہے ہیں وہ لوگ، کیوں؟ وہ تو عورت کو بیچاری کو تانے مار مار کر آگے اس کی زندگی جو ہے نا بیکار کر دیتے ہیں۔ وہ عورت بیچاری، اس طرح کئی لوگ خودکشیاں کر لیتے کہ سسرال والے تانے مارتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا کرتی جا رہی، اور وہ تانے برداشت نہیں کر پاتی، خودکشی کر لیتے۔ اس کو خودکشی تک پہنچانے والے جو لوگ ہیں قیامت والے دن دھر لیے جائیں گے۔ وہ کہ خودکشی کرنا اچھا عمل نہیں، جس نے کیا قیامت والے دن اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ لیکن جنہوں نے اس حد تک پہنچایا، جن کی تانا بازی نے اس حد تک پہنچایا، جنہوں نے تکلیفیں دی، ان لوگوں کو بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا، ان کی پکڑ کی جائے گی اس موضوع پر۔ لہٰذا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جایا کریں، اللہ کی تقسیم پر۔ اللہ بیٹی دے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے تو اللہ نے بیٹی عطا کی، یہ اس کی رحمت سے گمان رکھا کرے۔ اگر اس نے بیٹی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمارے لیے یہ بہتر تھی تو فیصلہ فرما دی، بیٹا دیا تو ہمارے لیے بہتر تھا تو فیصلہ کر دیا۔ ہم جب دعا کروانے کے لیے جائیں، مولانا صاحب سے، قاری صاحب سے، مفتی صاحب سے دعا کروائیں، جی دعا کریں جی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ آپ کے ہاں تو پہلے بھی کوئی بیٹی نہیں ہے، تو آپ نورینہ اولاد کی بات کرتے ہیں، نیک اولاد کی دعا کوئی نہیں کرتا۔ تو میں سامعین کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی دعا کریں یہ اللہ کی رحمت پہ چھوڑ دیں،
کیونکہ ہم اپنے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتے جتنا مالک ہمیں جانتا ہے، کیونکہ اس کا علم اصلی اور ابدی ہے، نہ ختم ہونے والا۔ ہمارے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے نا، یا جو پیدا ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ دعا کرے کہ اے مالک کریم، اے مالک و مولا، مولا تو اپنی رحمت سے جو بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، اور مولا ہمیں تیری نعمت پہ شکر ادا کرنے والا بندہ بنا، جب کہ تیری نعمت ملے تو ہم تیرا شکر ادا کریں۔ اور پھر دعا یہ کریں، اے مولا میری اولاد جو پیدا ہو اس کو نیک بنانا، میری اولاد کو نیکی پہ استقامت دینا، دین کی فرما برداری کی طرف راغب کرنا، یہ دعائیں مانگا کریں۔ اب دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، جس کے 3 بیٹے ہی ہوں اور بیٹیاں نہ ہوں، وہ تو اس حدیث پاک کی فضیلت سے گیا نا۔ اب آگے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور جس کی 2 ہوں، فرمایا 2 کرے تو بھی یہی عزت ملے۔ حضور جس کی 1 ہی ہو، فرمایا کہ جو جس کی 1 ہی ہو وہ بھی کرے تو اس کو بھی عزت ملے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جس نے یتیم یعنی بے سہارا بچے کو یا بچوں کو پالا، اس نے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے فرمایا قیامت والے دن جب آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں اور وہ ایسے ہوں گے، یعنی کہ اس کو میری اتنی قربت عطا کی جائے گی، وہ میرے اتنا قریب ہوگا، میں اس کو اتنی قربت عطا فرماؤں۔ تو جو پرایوں کے بچوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو جو اپنی اولاد کو نیک بنائے، اولاد کی پرورش کرے، اس کو دین حق پہ چلنے کے لیے رستے ہموار کرے، اچھی تربیت کرے ان کی، قیامت والے دن اس کو کیا اجر ملے گا؟ اس کو ایسا اجر ملے گا اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہو۔ ہمارا وہم چھوٹا، گمان، اللہ کی نعمت بڑی، اس کی رحمت بڑی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرے تو وہ اس کو جنت میں داخل کرا دیں گی، وہ بیٹیاں جنت میں داخل کرا دیں گی۔ پچھلی حدیث پاک کے اندر 3 بیٹیوں کا ذکر تھا اور جنت میں جانے کا، اس میں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ جو 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، یہ پرورش کا عمل اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ حدیث نمبر 78 دیکھیں، حضرت محمد بن منقدر حدیث بیان کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ انہیں جگہ ٹھکانہ رہائش مہیا کرے اور ان کی پرورش کرے، ان پہ مہربان ہو، تو اس شخص کے لیے جنت یقینی طور پہ واجب ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 بھی اسی آدمی کے لیے جنت میں جانے کا رستہ ہے، یعنی 2 ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا، 3 ہو تب بھی جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک کے بھی شواہد، ایک بیٹی کے بھی شواہد ملتے ہیں، بشرط یہ کہ اچھی تربیت کرے، اچھا کھانا پینا دے، اس کی دین کے مطابق تربیت کرے، اس کو نیک بنائے، اپنی پوری جستجو کرے نیک بنانے۔ تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل یہ جو خدمت کا عمل ہے، یہ جو تربیت کا عمل ہے، اور تربیت میں جو صعوبتیں، تکلیفیں ہیں، اور ان کی خانہ داری کے لیے باہر جا کے کمانے کی جو تکلیفیں اور آزمائشیں ہیں، فرمایا اس کے بدلے میں جنت کی دائمی ان کو نعمت عطا کر دی ہے۔ تو آج یہ حدیث نمبر 78 تک کا مضمون ختم ہو گیا، باب نمبر 41 تک۔ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا درس ہوگا وہ باب نمبر 42 اور حدیث نمبر 79 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔